الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. اور وہی وہ ذات ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے عین مکہ کے اندر، بعد اس کے کہ اللہ نے تم کو ان پر کامیاب کر دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم کو وعدہ کیا ہے صلح حدیبیہ کا، اور فی الحال ابھی مکہ کے اندر تمہیں نہیں جانا ہے، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے فتح مکہ کا، اور ایک وعدہ ہم نے کیا ہے کہ اس سے پہلے خیبر ہم تمہارے ہاتھ سے فتح کرا دے. تو خیبر فتح کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک وقت متعین کیا کہ وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، بہت ساری مال غنیمت اللہ تبارک و تعالی تم کو دے گا، اور مکہ جانے سے پہلے، مکہ فتح کرنے سے پہلے تم کو اللہ تبارک و تعالی خیبر فتح کرا دے گا. اسی لیے یہ صلح حدیبیہ ہوا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ غیبی نظام چلتا ہے. اس لیے اللہ نے ابھی لڑائی نہیں ہونے دی، اور اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک لیے عین مکہ کے اندر. یعنی یہ جو حدیبیہ تھا وہ مکہ کے حدود کے قریب ہے، اور اس کا بعد حصہ مکہ کے اندر ہے، اس لیے حدیبیہ کو عین مکہ فرمایا گیا. تو عین مکہ کے اندر لڑائی نہیں ہونے دی اور ہاتھ ایک دوسرے کے روک دیے. حالانکہ یہاں پر مسلمان بھی حملہ ور ہو سکتے تھے ان پر، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 50 کافروں کے اوپر مسلمانوں کو کامیاب کر دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، اور پھر ان کو بچانے کے لیے جو بعد میں آئے تھے 10-12 شہسوار، ان کو بھی مسلمانوں کے قبضے میں اللہ نے دے دیا. مسلمان تو تیار تھے بیٹے رضوان کر کے مکہ میں لڑائی کرنے کے لیے، اس کے بجائے یہ 50 اور اس کے بعد 12 شہسوار تمہارے قبضے میں دے دیے، تو بھی اللہ نے تمہیں تحمل دیا، صبر دیا، برداشت دیا، اس لیے تم نے ان کو قتل نہیں کیا. حالانکہ تم مکہ میں جا کر مارنے والے تھے، اس کے بجائے یہاں پر تمہارے قبضے میں ہی یہ لوگ تو آ چکے، مکہ جانے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن اللہ نے تمہارے ہاتھ روک دیے مصلحتوں کی وجہ سے. اور اسی طرح کفار کے ہاتھ بھی روک دیے، ورنہ کفار وہ تو مدینہ آ کر کے چڑھائی کرتے تھے، اس کے بجائے یہاں تو مسلمان مکہ میں ہے، مسافر ہے، ان پر حملہ کرنا آسان ہے، لیکن کفار کے ہاتھ بھی روک دیے. اگر مسلمان ان شہسواروں کو اور ان قتل کے ارادہ کرنے والوں کو قتل کر دیتے تو حضرت عثمان اور ان کے ساتھی مکہ میں تھے، یہ لوگ ان کو قتل کر دیتے اور بڑی خون ریز لڑائی ہو جاتی. اسی طریقے سے کفار بھی قتل کرتے تو مسلمان بھی قتل کرتے اور خون ریز لڑائی ہو جاتی. تو یہ صلح حدیبیہ نہ ہوتی، اور صلح حدیبیہ نہ ہوتی تو پھر بعد میں جو فتح مکہ ہونے والی ہے اس میں بھی خلل پڑ جاتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شاہان اعظم کو خطوط لکھے اور دعوت اسلام دی وہ بھی نہ ہوتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مصلحت منظور تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مکہ والوں کے ہاتھ بھی روک دیے اور تمہارے ہاتھ بھی مکہ والوں پر حملہ کرنے سے روک دیے.
اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہے. حالانکہ ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، یہ وہی کافر ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تو کفر کیا، اس کے ساتھ ساتھ تم کو بھی مسجد حرام سے روکا. تم تو بیت اللہ کا طواف کرنے جا رہے تھے، تم تو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن ان لوگوں نے عمرہ کرنے سے روکا. اس کا تقاضا یہ تھا کہ تم ان سے لڑائی کرو، لیکن ہم نے تمہارے ہاتھ روک دیے. والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، ایک تو تم کو روکا، اوپر سے ہدی رکی ہوئی تھی اپنی جگہ پر پہنچنے سے. مسلمان اپنے ساتھ جو جانور لے گئے تھے، ان کو ارادہ تو یہ تھا کہ ہم مینا میں ذبح کریں گے، کیونکہ معروف طریقہ یہی ہے کہ مینا میں جانوروں کو ذبح کیا جائے، حج کے بعد بھی اور عمرہ کے بعد بھی. لیکن یہاں پر کافروں نے مسلمانوں کو حج کرنے سے ہی روک دیا. اس کی بنا پر مسلمان بھی رکے رہے اور ہدی بھی اپنی جگہ پر نہیں پہنچ سکی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ یہیں پر تم جانوروں کو ذبح کر دو اور عمرہ کے احرام سے حلال ہو جاؤ، کیونکہ انہوں نے اس سال یہ معاہدہ کیا ہے کہ اس سال آپ کو عمرہ کے لیے نہیں آنا ہے، آئندہ سال عمرہ کرنے کے لیے آنا ہے، اس لیے یہیں پر تم جانوروں کو ذبح کر دو. اب جانوروں کو ذبح کرنا حرم کے اندر جائز ہے، معروف تو مینا کے اندر ذبح کرنا ہے، لیکن حرم میں کسی بھی جگہ پر ذبح کر لے تو یہ ہدی کا جانور ذبح کرنا جائز ہو جائے گا. اور حدیبیہ کا بعض حصہ چونکہ حرم کے اندر ہے، اس لیے وہیں پر ذبح کرنے کا حکم دیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے معروف جگہ یعنی مینا میں تمہاری ہدی نہیں پہنچنے دی، تو اس کا بھی تقاضا یہ تھا کہ تم لڑتے، تم کو بھی روکا، اس کا بھی تقاضا تھا کہ تم لڑتے، لیکن ہم نے تمہارے ہاتھ بھی روک دیے اور ادھر ان کے ہاتھ بھی روک دیے. حالانکہ وہ بھی طاقتور اور ادھر مسلمان میں ایمانی جذبہ اور ایمانی پاور، اس لیے دونوں جانب مقتضیات تو یہ تھے کہ لڑائی ہو جائے، لیکن ہم نے نہیں ہونے دی. اس کی ایک مصلحت اللہ تبارک و تعالی بتلاتے ہیں، وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ. اگر مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی جس کو تم نہیں جانتے کہ تم ان کو کچل دو گی، جس کی بنا پر تمہیں آر پہنچتی جہالت کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے. ایک وجہ یہ بتلائی کہ اگر مسلمانوں کے ہاتھ کفار پر چل جاتی یا کافروں کے ہاتھ مسلمانوں پر چل جاتی تو دونوں طرف سے لڑائی شروع ہو جاتی. اس طرف سے بھی اگر کسی نے ہاتھ بڑھایا ہوتا تو، لیکن ہم نے روک دیا. من جملہ ان کی ایک مصلحت یہ ہے کہ مکہ کے اندر بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو کمزور ہے اور وہ کافروں کے ساتھ رہتے ہیں، اور بہت سارے مسلمان تو وہ ہے کہ جنہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا، وہ اندر سے مسلمان ہے لیکن کفار کے خوف کی بنا پر اسلام ظاہر نہیں کر سکتے. اگر یہ لڑائی ہو جاتی اور تم مکہ والوں کا قتل عام شروع کر دیتی تو ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمان بھی تمہاری تلوار کے وار کے ماتحت آ جاتے اور وہ بھی شہید ہو جاتے اور تم کو عیب لاحق ہوتا. بعد میں جب تم کو پتہ چلتا کہ ہم نے تو مسلمانوں کو بھی شہید کر دیا تو تمہیں افسوس ہوتا، اور کافر لوگ بھی تم پر فقرہ کستے کہ یہ لوگ ہم کو تو کیا اپنے بھائیوں کو بھی نہیں چھوڑتے، فلاں فلاں مسلمان تھا ان کو بھی قتل کر دیا. حالانکہ تم وہ قتل کرتے اس وجہ سے کہ تمہیں معلوم نہیں تھا، لیکن کافر لوگ تو آڑ دلاتے کہ یہ تو اپنے بھائی کو بھی چھوڑتے نہیں تھے، اس طرح تمہیں آڑ دلاتے. اس لیے ہم نے لڑائی نہیں ہونے دی کیونکہ وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ بچ جائے، اور جو چھپے طور پر مسلمان ہیں ان کو تو تم کافر سمجھ کر کے قتل کر دیتے، اور جو مسلمان ہے لیکن کفار کے بیچ میں رہتے ہیں تو بھیڑ بھاڑ کے اندر وہ بھی قتل ہو جاتے. تو یہ خطرہ تھا ان مسلمانوں کا،
اس لیے ہم نے یہ لڑائی نہیں ہونے دی. لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے. رحمت ان مسلمانوں کے لیے جو کمزور تھے، ان کو عافیت کے ساتھ رکھنا تھا، یہ بھی رحمت ہے. اور جو چھپے طور پر مسلمان تھے ان کو بھی عافیت کے ساتھ رکھنا تھا، یہ رحمت ہے. اور دوسرا یہ کہ ان کفار میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بعد میں چل کر کے مسلمان ہونے والے ہیں، ان کو اسلام کی رحمت میں داخل کرنا تھا. اگر ابھی لڑائی ہو جاتی تو یہ کفار قتل ہو جاتے، لیکن ہم نے ابھی لڑائی نہیں ہونے دی. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ 2 سال کے بعد جب فتح مکہ ہوا تو بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، آدھے سے زیادہ مکے والے، بلکہ 90% گویا کہ مسلمان ہو چکے. بعض ہی ایسے تھے جو بھاگ چکے تھے. تو اگر یہ صلح حدیبیہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ یہ کفار کافر ہونے کی حالت میں مارے جاتے. حالانکہ اللہ کے علم میں ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہونے والے ہیں. تو وہ مسلمان جو کمزور تھے اور کافروں کے بیچ میں تھے، اور وہ مسلمان جنہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا، ان کو عافیت سے رکھنا تھا. مسلمان تو تھے لیکن ایک نعمت عافیت، اور کافروں کے لیے نعمت، کافروں کے لیے رحمت کہ ان کو اسلام میں داخل کرنا تھا. اس لیے بھی ہم نے یہ لڑائی نہیں ہونے دی. لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، اگر یہ لوگ علیحدہ ہو جاتے تو ہم ان میں سے کافروں کو عذاب علیم دیتے، لیکن ابھی یہ لوگ تمہارے اندر ہے، اس لیے ہم نے لڑائی نہیں ہونے دی. تو لڑائی نہ ہونے دینے کی 2 وجہیں قرآن نے بتلائی کہ ایک تو یہ کہ اندر مسلمان ہے، اور بعض تو ایسے مسلمان ہے کہ بظاہر کافر ہی تھے کیونکہ انہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا. تو ان دونوں قسم کے کمزور مسلمانوں کو جو کافروں کے بیچ میں تھے ان کو بھی بچانا ہے، اور جو چھپے طور پر مسلمان ہوئے ان کو بھی بچانا ہے، اور ان لوگوں کو بھی بچانا ہے جو ابھی تو کافر ہے لیکن اللہ ان کو 1-2 سال میں ایمان نصیب کرنے والا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے ہاتھ روک دیے، اور فی الحال تمہارے لیے خیبر، اس کی فتح ہم نے مقدر کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم خیبر فتح کرا دیں گے، اور خیبر والے وہ یہودی ہے جو ان کفار مکہ کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مدینہ بلا کر کے لے گئے تھے، اور انہوں نے ہی چڑھائی چڑھائی تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ارد گرد خندق کو کھودا تھا، جس کی بنا پر یہ غزوہ خندق واقع ہوا. یہ ان یہودیوں نے کرایا تھا، خیبر کے یہودیوں نے. تو اللہ تبارک و تعالی ان سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اس لیے اب اللہ کا حکم ہوا کہ ان کافروں کے ہاتھ تو ہم نے صلح کی بنا پر روک دیے، اب یہ مکہ والے خیبر والوں کا ساتھ نہیں دے سکیں گے، اور خیبر والے تنہا ہو چکے ہیں، اس لیے موقع اچھا ہے ان کے اوپر تم حملہ کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، اور وہی صحابہ آئیں گے جو حدیبیہ میں شریک تھے، اور لوگوں کو تو منع کر دیا کہ تمہیں نہیں آنا ہے. وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ حسد ہے، ہم کو مال غنیمت نہ ملے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں، تم پہلی لڑائی میں نہیں آئے جہاں پر تمہیں اپنا ایمان اور یقین دکھلانا تھا، وہاں موت نظر آتی تھی اس لیے نہیں آئے، اور یہاں مال نظر آتا ہے اس لیے تم آ رہے ہو. تو ابھی نہیں آنا ہے، بعد میں اولی بأس شدید کے ساتھ جب لڑائی ہوگی، سخت جنگ والوں کے ساتھ، تو تم کو بلایا جائے گا، اس وقت تم چلے آنا. اس وقت تم اطاعت کر لو گے تو اللہ معاف کر دے گا، اور اس وقت بھی نافرمانی کرو گے تو اللہ عذاب علیم دے گا. تو وہی لوگ شریک ہوئے جو حدیبیہ میں شریک تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ ہم خیبر کی جانب چلے. خیبر والوں کو پتہ چلا تو یہ بھی چونکہ جنگجو تھے، اس بنا پر روزانہ 10,000 آدمی مسلح ہو کر ہتھیار نکال کر کے
مدینہ کے اپنے خیبر کے باہر نکلتے تھے، پھر دیکھتے تھے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے ہیں، اس لیے واپس چلے جاتے اور بعد میں یہ کہتے کہ شاید کہ محمد کا ارادہ بدل چکا ہے، وہ ہمارے ساتھ کہاں لڑ سکتا ہے، وہ کمزور ہے، اس لیے وہ روزانہ نکلتے تھے، واپس چلے جاتے تھے۔ لیکن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت وہ باہر نہیں نکلے۔ اللہ کا کرم ہے کہ یہ لوگ سوتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے قریب آئے اور وہاں آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، اللہم رب السماوات وما اضللنا ورب الارضین وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا ورب الریاح وما اجرینا انا نسألک خیر هذه القریۃ وخیر اہلها وخیر ما فیها وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا، کہ زمین و آسمان اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے اور آسمانوں کے اوپر جو کچھ ہے ان کا مالک، اور شیاطین نے جن کو گمراہ کیا ان کا مالک، ہواؤں کا اور ہواؤں نے جن کو اڑایا ان کا مالک، ہم اس بستی کی خیر اور اس کے باشندوں کی خیر مانگتے ہیں اور اس کے اندر جو خیر ہے وہ مانگتے ہیں، اور اس بستی کے سر سے اور اس بستی والوں کے سر سے اور اس بستی میں جو سر ہے اس سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بستی میں داخل ہوتے تھے یہ دعا پڑھتے تھے، یہاں پر بھی دعا سکھلائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ دیکھو دشمنوں سے مقابلہ کی تم تمنا مت کرو، معلوم نہیں کیا حالات پیش آنے والے ہیں، بلکہ اللہ سے عافیت طلب کرو۔ ہاں جب جنگ ہو جائے تو تم جم کر کے مقابلہ کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تو ہمارا اور ہمارے دشمنوں کا مالک ہے، ہماری پیشانیاں تیرے قبضے میں ہے، تو ہی ان کو قتل کر دے، تو ہی ان کو شکست دے، اور پھر جم کر کے تم مقابلہ کرو۔ ایک موقع پر مسلمان زور زور سے دعا کر رہے تھے، اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بہرے اور دور والے کو نہیں پکارتے، اس اللہ کو پکارتے ہو جو تمہارے قریب ہے اور سننے والا ہے، آہستہ سے پکارو، اور دعا کرنے کا ادب سکھلایا کہ بہت زور زور سے دعا نہ مانگے بلکہ آہستہ سے دعا مانگے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب کسی بستی پر حملہ کرتے تو رات کے وقت نہیں کرتے تھے، بے خبری میں نہیں کرتے تھے، بلکہ صبح ہونے دیتے، اور صبح ہونے کے بعد دیکھتے کہ اس بستی سے اگر اذان کی آواز آتی ہے تو آپ حملہ نہیں کرتے تھے، اور اگر اذان کی آواز نہیں آتی تھی تو پھر حملہ کر دیتے تھے کہ یہ بستی پوری کی پوری کافر ہے، ورنہ کچھ بھی مسلمان ہے تو اذان تو آ جاتی، اور اذان آئے تو پھر حملہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان میں کچھ تو مسلمان ہے جس کی بنا پر اذان دی، ہو سکتا ہے کہ بے خبری میں وہ قتل ہو جائے، اور بے خبری میں قتل ہو ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے۔ جیسے کہ یہاں پر بھی اللہ نے جو مکہ والوں پر حملہ روک دیا تھا اسی بنا پر کہ بے خبری میں کچھ مسلمان بھی شہید ہو جاتے، اور اللہ بھی یہ نہیں چاہتا، رسول بھی یہ نہیں چاہتے۔ ہاں اذان کی آواز نہ آتی تو آپ حملہ کر دیتے۔ اس وقت جیسے ہی وقت ہو چکا آپ نے نماز پڑھ لی اور اذان کی آواز کا انتظار کی، آواز نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اللہ کا نام لے کر کے تم حملہ شروع کر دو۔ ابھی مسلمان جا رہے تھے اور ان لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا، روز آتے تھے مسلح ہو کر کے، آج ہی نہیں آئے، اور آج ان کے کام کرنے والے باہر نکلے، اپنے کھیتوں کے اندر جا رہے تھے، کدال، فاوڑا، رسیاں، ٹوکرا وغیرہ لے کر کے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا لشکر آیا ہوا ہے، تو یہ لوگ یہ آواز کرتے ہوئے بھاگے کہ محمد والخمیس، محمد والخمیس، کہ ارے بھاگو یہ تو محمد اور ان کا لشکر ہے، اور بھاگ کر کے یہ قلعہ میں چلے گئے، اور قلعہ والوں کو کہا کہ جلدی سے دروازے بند کر دو، محمد ان کا لشکر لے کر کے آ رہے ہیں۔ اب یہ سب لوگ قلعہ بند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو خیبر کے دو حصے تھے، ایک نطات اور ایک ساقط،
تو نطاط کے اندر بھی خیبر ایک بہت بڑا قلعہ تھا اور اس قلعے کے اندر بھی بہت سارے قلعے تھے. تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نطاط والے حصے پر حملہ کرنا شروع کیا. تو قلعہ نائم اس قلعے کا نام تھا. بہت ہی خون ریز وہاں پر لڑائی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرکار ان کے اوپر قابو پا لیا اور قلعہ نائم کو فتح کر لیا. اب یہ تمام کے تمام کافر بھاگ کر کے قلعہ قموس کے اندر چلے گئی اور قلعہ قموس یہ بڑا مضبوط قلعہ تھا اور بہت ہی زیادہ مستحکم تھا اور اسی کے اندر مرحب پہلوان بھی رہتا تھا جو 1000 کے برابر سمجھا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے لڑتے رہے یہاں تک کہ بلا فتح کے واپس آئی. دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. وہ بھی برابر لڑتے رہے جہاں فسانی کے ساتھ لیکن بغیر فتح کے وہ واپس آئے. یہ دونوں دن یہودیوں کا پلڑا بھاری رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فرمایا کہ آئندہ کل میں جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جن کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. اب مسلمانوں نے سوچا کہ یہ کون ہوگا. تمام مسلمانوں نے اس تمنا میں رات گزار دی کہ ہم اس خوشخبری کے مستحق ہو جائے کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے محبت کرے اور ہم بھی نبی کی زبانی اللہ اور رسول سے سچی محبت کرنے والے بن جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی شوق نہیں ہوا کہ میں لشکر کا امیر بنوں لیکن اس خوشخبری کو حاصل کرنے کے لیے میری بھی تمنا ہوئی کہ کاش کہ میرے ہاتھ کل جھنڈا آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ کل جھنڈا منگوایا. اب اندر دیکھا تو علی موجود نہیں تھے. پوچھا کہ علی کہاں ہے رضی اللہ عنہ, علی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ علی کی تو آنکھ دکھ رہی ہے, آنسو بے چشم ہے, اس لیے وہ تو نہیں آ سکتے. پھر میں نے ان کو بلاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. فرمایا کہ علی تجھے حملہ کرنا ہے, آج جھنڈا میں تجھے دوں گا. کہا یا رسول اللہ میری تو آنکھ اتنی درد کرتی ہے کہ میں قریب میں بھی نہیں دیکھ سکتا, میں حملہ کرنے کیسے جا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں, اور آپ نے اپنا لعاب دہن منہ کے اندر سے لعاب نکالا اور ان کے آنکھوں کے اندر پھیر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً فرمانے لگے کہ میری تو آنکھوں کا درد بھی بند ہو گیا اور اب میں دور تک دیکھنے لگا, اور اس کے بعد مرتے دم تک اس آنکھ کے اندر کبھی درد ہی نہیں ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی جھنڈا لے کر کے جاؤ. فرمایا یا رسول اللہ کیا میں لڑتا رہوں یہاں تک کہ وہ لوگ مسلمان ہو جائے یا میں ان کو قتل کر دوں؟ فرمایا کہ علی دیکھو تم نرمی کے ساتھ جاؤ, سب سے پہلے ان کو اللہ کے دین کی جانب دعوت دو اور اللہ کا کیا حق ہے, رسول کا کیا حق ہے, وہ ان کو سمجھاؤ. اگر یہ قبول کر لے اور تمہارے ہاتھ پر ایک آدمی بھی مسلمان ہو جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے افضل ہے. اس زمانے میں اونٹ قیمتی مال تھا, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی کہ تمہارے لیے قیمتی اونٹوں سے بھی افضل ہے. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا. اندر سے پہلا حملہ کرنے کے لیے حارث آتا ہے جو کہ مرحب کا بھائی تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس کو قتل کر دیا. اس کے بعد ایک دوسرا آدمی نکلتا ہے عامر, بہت ہی لمبا ترنگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 5 ہاتھ کا آدمی ہے, کون ان سے مقابلہ کرے گا؟ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے چھوٹے قد کے تھے, ابو بکر اور عمر کے مقابلے میں چھوٹے قد کے تھے. حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں مقابلہ کروں گا, اور ان کو بھی ایک بار میں ختم کر دیا. اس کے بعد مرحب کا بھائی یاسر آیا. حضرت علی مقابلہ کے لیے جا رہے تھے کہ زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی تجھے اللہ کا واسطہ یہ آدمی مجھے دے دے, میں اس سے حملہ کروں گا.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی. زبیر ابن عوام کی ماں حضرت صفیہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا اب مارا جائے گا، یہ تو پہلوان جیسا آدمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں پھوپھی، یہ تیرا بیٹا اس کو قتل کرے گا. اور آخرکار ایسا ہی ہوا. مرحب کا بھائی جو یاسر تھا اس کو بھی حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا. اب مرحب خود نکلتا ہے جو کہ 1000 کے برابر ہے. تو حضرت عامر ابن اقوا جو کہ سلمہ ابن اقوا کے چچا تھے، انہوں نے کہا کہ میں ان کا مقابلہ کروں گا. حضرت علی نے فرمایا کہ اچھا تم مقابلہ کرو. اب مرحب یہ کہتا ہوا اور اشعار پڑھتا ہوا نکلا، قد علمت خیبر انی مرحبو ساکی سلاحی لبطل مجربو. خیبر کے در و دیوار جانتے ہیں کہ میں مرحب ہوں، بڑا پہلوان ہوں، ہتھیاروں سے لیس ہوں، میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت عامر نے فرمایا قد علمت خیبر انی عامر ساکی سلاحی لبطل مغامر. خیبر والوں کو یہ بھی پتا ہوگا کہ میں بھی میں عامر ہوں اور بہت بڑا پہلوان ہوں اور ہتھیاروں سے لیس ہوں. اور حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے پاؤں پر حملہ کرنا چاہا تو ذرا جھک کر کے جو پاؤں پر حملہ کیا وہ ذرا پیچھے ہٹ گیا. اس کی بنا پر وار کھالی گیا اور یہ کھالی تلوار خود ان کے گھٹنوں میں جا کر کے لگی. جو تلوار زور سے ماری تھی انہی کے گھٹنوں میں، اور وہ شہید ہو چکے. لوگوں نے آواز دی کہ یہ عامر اپنی تلوار سے مرا تو یہ تو خودکشی ہوئی، اس لیے اس کے عمل ہفت ہو گئے، وہ جہنم میں جائے گا. سلمہ ابن اقوا نے سنا تو بہت زیادہ غمگین ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سلمہ اتنا زیادہ غمگین کیوں ہو گیا؟ فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ میری چچا انہوں نے خودکشی کر لی اس لیے ان کے عمل تمام بیکار گئے. فرمایا نہیں، تمہارے چچا عامر کو ڈبل ثواب ہے. وہ تو کوئی جان بوجھ کر کے خودکشی کرے تو اس کے عمل ہفت ہو جاتے ہیں. کوئی زہر پی لے، پھندا لگا لے، اپنے آپ کو تلوار لگا دے. تمہارے چچا نے ایسا نہیں کیا ہے، وہ لگ گئی وار کھالی جانے کی وجہ سے. تمہاری چچا کو 2 اجر ملیں گے، ایک شہادت کا اجر اور ایک لوگوں نے جو اس پر جملے کہے جن کی بنا پر ان کی تکلیف ہوئی، اس کے لیے ان کے 2 اجر ہے. اور آپ نے خود نماز پڑھی، اس کی نماز جنازہ پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بہرحال عامر شہید ہو گئے مرحب کی بنا. مرحب نے بھی نہیں مارا تھا، خود اپنی تلوار سے ہی مر گئے تھے وار کھالی جانے کی وجہ سے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان سنبھال لیا اور حضرت علی نے بھی شعر پڑھا انا الذی سمتنی امی حیدرہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیسی غاباتین کریہ المنظرہ. کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر یعنی شیر. اب مرحب نے اس سے پہلے خواب دیکھا تھا اسی رات کو کہ ایک شیر آ کر کے مجھے کھا رہا ہے، اور اس شیر کا نام بھی حیدر تھا. حضرت علی نے ادھر یہی شعر پڑھا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. کلیسی غابات کریہ المنظرہ، جنگل کے شیروں کی طرح میں ہوں اور بہت خوفناک شکل والا ہوں. جب اس نے یہ شعر سنا تو اسے وہ خواب یاد آ گیا اور وہ کانپنے لگا اس کا بدن، اور اس کی تمام بہادری خاک میں مل گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر بھی وہ مبارزت دے رہا ہے اور کہتا ہے کون مجھے قتل کر سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تجھے قتل کروں گا، اور تلوار کا ایک وار کیا، اس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اس کے بعد ان لوگوں کے اندر بھگدڑ مچ جاتی ہے اور 20 دن کے محاصرہ کے بعد یہ قلعہ قموس فتح ہوتا ہے. اور اسی کے اندر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں ام المؤمنین بنتی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنتی ہے، وہ بھی قید ہوئی، ان کے چچا کی بیٹیاں بھی قید ہوئی.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا اور کہا کہ تمہیں اختیار ہے، تم جہاں جانا چاہو، یا میرے ساتھ نکاح کرنے پر راضی ہو تو میں نکاح کرنے کے لیے میں بھی راضی ہوں۔ انہوں نے فرمایا مجھے آپ کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ پھر بتلایا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک چاند میری گود کے اندر آ گیا، تو میرے شوہر کو، کنانہ کو میں نے یہ خواب بیان کیا تو اس نے مجھے ایک زور سے تماچا مارا، جس کی بنا پر میری آنکھوں پر یہ نشان پڑ گیا نیلا، اور وہ نشان بتلایا اور یہ کہا کہ تو شاہ حجاز کا خواب دیکھ رہی ہے۔ یا رسول اللہ، یہ خواب آج پورا ہوا اور یہ چاند میری گود کے اندر آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر وہ آ گئی، اور صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ بھی اس طرح کیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ حاضر کر دو۔ کسی نے ستو رکھا، کسی نے کھجور رکھی، کسی نے زیتون رکھا، یہ چند چیزیں ملا کر کے اس کو حلوہ کی طرح بنا کر کے اس کا ولیمہ کر دیا گیا۔ یہ سادہ ولیمہ اس طریقے سے ہوا۔ بہرحال یہ 2 قلعے فتح ہوتے ہیں اور اس کے بعد مسلمانوں کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، تو قبیلہ اسلم کے ایک آدمی نے اپنا اسما ابن حارثہ، وہ اپنا ایک آدمی تھا، ان کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہو اور یہ کہو کہ ہم بہت بھوکے ہیں۔ اسما ابن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، یا رسول اللہ ہم بھوکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں جو میں تم کو دوں۔ یا اللہ، پھر دعا کی کہ یا اللہ ہمارے ہاتھ پر ایسا قلعہ فتح کرا دے جس کے اندر کھانے کا سامان اور چربی بکثرت موجود ہو۔ اور اس کے بعد حباب ابن منذر کو جھنڈا دیا اور کہا کہ جاؤ قلعہ صعب ابن معاذ پر حملہ کرو۔ حملہ کیا اور وہ فوراً فتح ہو گیا۔ ابھی تو وہ قاصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اپنے لوگوں کے پاس بھی نہیں گیا تھا اور یہ قلعہ فتح ہو گیا، اور اس میں بہت سارا جو، کھجور، پنیر، تیل، گھی اور کھانے کی بہت ساری اشیاء موجود تھی، اور مسلمانوں کے اوپر یہ جو کھانے کا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا۔ اور اس کے بعد ایک چوتھا قلعہ تھا حصن القلہ، اسی پر ہم اپنی بات ختم کریں گے، ایک اچھی قلعہ انشاءاللہ کل کریں گے۔ تو یہ حصن القلہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا گھیرا ڈال دو۔ ان کا گھیرا ڈال دیا، وہ بھی زور و شور سے مقابلہ کر رہے تھے، اور اچانک ایک یہودی خفیہ طور پر جس کا نام حزال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے امن دو، میں یہاں سے، یہ نتات کا علاقہ ہے، یہ نتات کے قلعے ہے، وہاں سے میں دوسری جگہ سق جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے امن دو تو میں ایک راستہ بتاؤں جس سے یہ قلعہ فتح ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا تجھے امن ہے۔ اس نے بتلایا کہ یہ لوگ روزانہ نیچے اترتے ہیں اور یہاں زیر زمین پانی کے چشمے ہیں، یہ چشمے سے یہ لوگ پانی نکالتے ہیں، اس لیے آپ مہینے تک بھی ان کا مقابلہ کرو گے تو ان کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن یہ پانی کا چشمہ ان کے راستے سے کاٹ دو تو پھر وہ لوگ مجبور ہو جائیں گے۔ ایسا ہی کیا گیا، وہ چشمہ تھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبضہ کر لیا، اس کی بنا پر ان کا پانی کٹ گیا تو یہ لوگ مجبور ہو گئے، اور مجبور ہو کر کے یہ لوگ حملہ کرنے کے لیے نکلے، اور دوسرے دن وہ حملہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو اس کے اندر کچھ مسلمان شہید ہو جاتے ہیں اور 20 یہودی بھی اس دن مردار ہوتے ہیں، ان کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے، اور پھر 3 دن کے محاصرے کے بعد یہ قلعہ بھی فتح ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آخری قلعے کی بات انشاءاللہ آئندہ کل کریں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید۔